السلام علیکم فرینڈز، آئی کے سافٹ سلوشن سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد الیاس ایک نئے ٹیوٹوریل کے ساتھ۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود نیو ہوپس، انوویٹو آئیڈیاز اینڈ کریٹو پروگرامنگ اسکلز۔ پہلے ہم کلاس کو ڈیفائن کریں گے، اس کے بعد ہم آبجیکٹ کی طرف جائیں گے۔ کلاس کیا ہے؟ اب آپ کے ذہن میں آتا ہے کہ ہم کس کلاس کی بات کر رہے ہیں، تو یہ ہم یہاں پہ پروگرامنگ کی بات کر رہے ہیں۔ بیسیکلی کلاس ایک کنسیپٹ ہے، ایک میکانزم ہے جو کہ یوزر ڈیفائنڈ ڈیٹا ٹائپ بھی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں۔ It consists of data members and member functions. Member functions method کو کہتے ہیں یا functions کو کہتے ہیں۔ فنکشنز اور میتھڈ کے بارے میں اگر آپ کو آئیڈیا نہیں تو انشاءاللہ میں نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں آپ کو سمجھاؤں گا۔ باقی ڈیٹا ممبرز جو ہے اس میں ویریبلز آتے ہیں ڈیفرنٹ قسم کے which can be accessed and used by creating an instance of that class. It represents the set of properties or methods. Class is just a design, template, concept or container. It is not a real world entity. Class جو ہے یہ ہمارے پاس صرف ایک ایسا سمجھو جیسے ڈیزائن ہے یا ٹیمپلیٹ ہے جس میں ہم ڈیٹا اور ڈیٹا ممبرز اور ممبر فنکشنز کو ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ کلاس جو ہے یہ میموری اس وقت تک ریزرو نہیں کرتا جب تک اس کا انسٹنس کریٹ نہ ہو۔ انسٹنس کیا ہے؟ انسٹنس اس کا آبجیکٹ ہے۔ یہاں پہ ہمارے پاس سینٹیکس جو ہے کلاس کا، وہ مطلب کس طرح ہم کلاس کو کیسے پروگرامنگ کے لینگویج میں لکھ سکتے ہیں، وہ یہاں پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایکسیس اسپیسیفائر یا ایکسیس موڈیفائر۔ ایکسیس اسپیسیفائر یا ایکسیس موڈیفائر اس جیسے کہ نیم سے ظاہر ہے کہ ایکسیس مطلب اس کا جو رینج ہوگا یا اس کا ایکسیس ہوگا وہ کتنے تک ہوگا۔ یہ ہمارے پاس بلٹنگ کی ورڈز ہے جن کے ڈیفینیشنز آلریڈی ڈیفائن ہے لینگویج میں۔ اس میں پبلک آتا ہے، ایک پرائیویٹ آتا ہے، ایک پروٹیکٹڈ آتا ہے۔ جسٹ میں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں، باقی اس پہ میں الگ ویڈیو بناؤں گا انشاءاللہ، پھر میں آپ کو ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا اس بارے میں۔ پہلے ہم اس کے بعد ہمارے پاس کلاس بلٹ ان کی ورڈ آتا ہے، اس کے بعد آئیڈینٹیفائر آتے ہیں۔ آئیڈینٹیفائر میں ہمارے پاس یوزر ڈیفائن ہوتے ہیں، یہاں پہ ہم کلاس کا نیم ڈیفائن کر سکتے ہیں۔ کلاس کا نیم کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہیں جو آپ کو مناسب لگے۔ کوشش کریں کہ جو چیز مطلب جس چیز کا آپ کلاس بنا رہے ہیں اس چیز کی مناسبت سے ان کا نیم رکھا کریں۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس کیا تھا، ہم یہاں پہ ایک کلاس ڈیفائن کرتے ہیں، اس کا جو ایکسیس اسپیسیفائر ہے وہ پبلک ہے، کلاس باقی کی ورڈ ہے، باقی اس کے بعد کمپیوٹر جو ہے وہ ان کا نیم ہے کلاس کا۔ میتھڈ اور پراپرٹیز، اس کے بعد اس کے اندر جو بریکٹس ہیں یہ اس کی باڈی یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہیں، اور جو کلوزنگ کرلی بریسز ہے وہ وہاں سے ان کی باڈی جو ہے وہ کلوز ہوتی ہے۔ تو اس کے اندر ہم باقی سارا کام کریں گے۔ اس کے بعد ہمارے پاس آبجیکٹ ہے، جس طرح میں نے آپ کو سمجھایا تھا کہ آبجیکٹ از این انسٹنس آف کلاس. It is a real world entity and occupy memory. Example, when a class is defined, no memory is located, but when it is an object is created, a memory is allocated. ہمارے پاس کلاس جو ہے یہ اس وقت تک میموری ریزرو یا ایلوکیٹ نہیں کرتا جب تک اس کا انسٹنس یا آبجیکٹ کریٹ نہ ہو۔ جب ہم اس کا آبجیکٹ کریٹ کریں گے تب ان کو میموری جو ہے وہ ریزرو ہو جاتی ہے۔ کلاس کا جو آبجیکٹ ہے اس کا سینٹیکس یہ ہے کہ جس طرح ہم نے پہلے کمپیوٹر کی کلاس ڈیفائن کی تھی، تو ان کا جو آبجیکٹ ہے وہ اس طرح بنے گا کہ پہلے ہم اس کا نیم لکھیں گے کلاس کا، اس کے بعد کوئی بھی آپ سے جس طرح میں نے آبجیکٹ کمپیوٹر کے نام سے ایک ریلیونٹ وہ آبجیکٹ ان کا بنایا ہوا ہے، اس کے بعد پھر نیو، اور اس کے بعد پھر کمپیوٹر اور
بریکٹ آپ نے ضرور لگانا ہے جس طرح ہم فنکشن میں لگاتے ہیں. تو پروجیکٹ اب یہاں پہ ہم ایک نیا پروجیکٹ بنائیں گے. تو میں نے اس پہ کلک کیا. اس کے بعد میرے پاس جو نئی ونڈو اوپن ہو گئی. یہاں پہ ہمارے پاس 3 چیزیں آ رہی ہیں. ایک ونڈوز اپلیکیشن فارم ہے, ایک کنسول اپلیکیشن ہے, ایک کنسول اپلیکیشن ڈاٹ نیٹ فریم ورک ہے. ڈاٹ نیٹ فریم ورک جو ہے ہم یہ سلیکٹ کریں گے, چونکہ ہم ڈاٹ نیٹ فریم ورک کی بیس پہ کام کرتے ہیں. تو ڈاٹ نیٹ فریم ورک کیا چیز ہے, یہ میں آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ ڈیٹیل سے سمجھاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. یہاں پہ ہم اس کو نیکسٹ کریں گے. نیکسٹ کے بعد یہاں پہ ہم اس کو نیم دیں گے, اپنے پروجیکٹ کا نیم. پروجیکٹ کا نیم کیا ہے, جس طرح ہم یہاں پہ سم دے رہے ہیں, سم بلکہ نہیں, کیلکولیشن. اب یہ ہمارے پاس وہی ڈائریکٹری جس میں ہمارا پروجیکٹ سیو ہوگا. آپ اس کو چینج بھی کر سکتے ہیں, تو یہ آپ کی مرضی ہے. باقی ہم یہاں پہ کریٹ کریں گے اس کو. اب میں نے کریٹ پہ کلک کیا. ایک کلاس جو ہے وہ خود سے بنائے, لیکن میں یہ چیز نہیں کروں گا. میں اپنی مرضی کا کوئی یوزر ڈیفائنڈ نام سلیکٹ کروں گا. نیم اسپیس ہمارے پاس وہی پروجیکٹ والا نیم, اس کو آپ چینج بھی کر سکتے ہیں, تو اس پہ کوئی ایفیکٹ نہیں پڑتا اگر آپ چینج کر لیں. یہاں پہ اب ہم یہاں ایک کلاس ڈیفائن کریں گے, پبلک کلاس کیلکولیٹر کے نام سے میں کلاس ڈیفائن کرتا ہوں. اس کی میں اوپننگ اور کلوزنگ باڈی. اس کے بعد اب ہم یہاں پہ کچھ میتھڈ یا فنکشن بنائیں گے. اب میتھڈ اور فنکشن کس طرح ہمارے پاس, جس طرح اب یہ دیکھیں, پبلک اے بی اور سی, یہ میں نے 3 ویریبل لیے ہیں. 3 ویریبل جو میں نے لیے, مجھ سے یہاں پہ غلطی ہو گئی. جس طرح یہ ہے اے بی اینڈ سی. اس کا ویریبل کا جو ڈیٹا ٹائپ ہے وہ میں نے ڈکلیئر کرنا ہے انٹ. میں نے اس کا ڈیٹا ٹائپ ڈکلیئر کیا ہے. باقی یہ جو ہے پبلک, اس کا میں نے ایکسیس اسپیسیفائر ڈکلیئر کیا ہے. اے بی جو اینڈ سی جو ہے یہ ویریبل ہے. ویریبل کیا چیز ہے یہ انشاءاللہ میں آپ کو بعد میں سمجھاؤں گا. پہلے میں آپ کو یہ پروگرام کر کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کا تھوڑا انٹرسٹ پروگرامنگ میں بڑھ جائے. تو پبلک, اب میں ایک میتھڈ یا فنکشن ڈکلیئر کروں گا, پبلک وائڈ ایڈ. اب ایڈ کے نام سے ہمارے پاس یہاں پہ ایک فنکشن, یہاں پہ ہم ایڈیشن کریں گے. ٹھیک ہے. اس میں ہم کیا کریں گے, اس میں ہم یہ کریں گے کہ سی میں ہم اس کا ریزلٹ سٹور کریں گے, اور اے اور بی میں جو ویلیو ہوگی اس کا ریزلٹ سی میں سٹور ہوگا. تو سی از اکول ٹو اے پلس بی. اب یہاں پہ ہم اس کو ریپرزینٹ بھی کریں گے, کنسول ڈاٹ رائٹ لائن. کنسول ڈاٹ رائٹ لائن. یہاں پہ میں اپنی مرضی کا کوئی بھی وہ لکھ سکتا ہوں, جس طرح یہ دیکھیں نا آپ, اس طرح میں لکھ دیتا ہوں کہ اے پلس بی از اکول ٹو پھر کیا, پھر سی. ٹھیک ہے. اب یہ تو میرے پاس ہو گیا. اب میں دوسرا میتھڈ ڈکلیئر کرتا ہوں. دوسرا میتھڈ میں کس طرح, میں اس کو جسٹ کاپی کرتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کا نیم چینج کرتا ہوں, سبٹریکشن. یہاں پہ میں کیا لکھوں, یہاں پہ میں ان کو مائنس کروں گا. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ میں کہوں گا کہ اے مائنس بی. ٹھیک ہے. اس کو اس طرح میں ملٹیپلائی کرتا ہوں تاکہ میں آپ کو سمجھاؤں. مال اب یہ دیکھیں نا, یہ سوری, یہ دیکھیں. اس کے بعد ہم نے اس طرح کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس 3 میتھڈ بن گئے. اب اس کو ہم نے کیا کرنا ہے, اس کو اب ہم نے اس کا آبجیکٹ کریٹ کرنا ہے کلاس کا. تب ہمارا جو ہے یہ
جو اس کا ورک جو ہے وہ مطلب ورکنگ تب کرے گا جب ہم اس کا آبجیکٹ جو ہے وہ کریٹ. تو اب ہم نے ایک مین میتھڈ کریٹ کرنا ہوگا. مین میتھڈ کا کام کیا ہوگا؟ مین میتھڈ میں ہم پہلے کلاس کے آبجیکٹ کو کریٹ کریں گے. جب ہمارے پاس کلاس کا آبجیکٹ کریٹ ہو جائے گا تو ہم یہی جو ہم نے 3 میتھڈ ڈیفائن کیے ہیں ان کو ہم باری باری کال کریں گے. سو آئیے ہم مین میتھڈ کریٹ کرتے ہیں. اس کے لیے ہم نے پہلے کی ورڈ ڈالنا ہے. اس کے بعد اسٹیٹک اینڈ وائڈ اینڈ میتھڈ کا نیم. اس کے بعد ہم نے اس کے آرگومنٹس دینے ہیں اسٹرنگ آرگومنٹ کے بعد ہم نے یہ کرنا ہے. اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہائی لائٹڈ ٹیکسٹ بھی آ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے اگر آپ اس چیز کو ایکسیپٹ کریں تو ٹیب پہ کلک کریں. تو بے شک میں اس کو کر رہا ہوں. یہ مجھے خود اب بتا رہا ہے، گائیڈ کر رہا ہے کہ یہ آبجیکٹ آپ کا اس طرح ہم کریٹ کریں. تو میں ٹیب پہ کلک کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آتا ہے. یہ جو ہے ایک کیلکولیٹر آ رہا ہے. اس کے بعد ایک کیلکولیٹر آ رہا ہے. کیلکولیٹر جو ہے وہ ہمارے کلاس کا نیم ہے، جبکہ یہ جو دوسرا کیلکولیٹر ہے یہ اس کا آبجیکٹ ہے. اس کو میں چینج بھی کر سکتا ہوں. جس طرح میں اب یہاں پہ لکھتا ہوں او بی جے کیلکولیٹر. یہ دیکھ، اب ہم اس کے تھرو پہلے ویلیو اسائن کریں گے ویریبل میں، تب ہم اس کو کال کریں گے جو ہمارے میتھڈ یا فنکشن ڈیفائن ہے. سو او بی جے کیلکولیٹر ڈاٹ اے 10 دیتا ہوں. اب میں کیا کروں گا، میں اس میں کال کروں گا کون سے کو، کیلکولیٹر ڈاٹ 8. یہ دیکھیں. پھر میں کیا کروں، کیلکولیٹر ڈاٹ سب. پھر کیا کروں گا، کیلکولیٹر ڈاٹ مل. یہ اب یہ جو ہمارے پاس آ گئے، تو اب ہم یہاں پہ کنسول ڈاٹ ریڈ کی ضرور وہ کریں گے، کیونکہ ہمارے پاس اگر ہم یہ چیز نہیں کریں گے تو ہمارے پاس رزلٹ تو آئے گا لیکن وہ ڈسپلے ہو کے فوراً غائب ہو جائے گا اسکرین سے. تو ریڈ کی ہم اس لیے یوز کرتے ہیں تاکہ ہمارے پاس رزلٹ اس وقت تک اسکرین پہ ٹیرر رہے جب تک ہم کی بورڈ سے کوئی کی پریس نہ کریں یا ہم خود اس کو ریموو یا کلوز نہ کریں پروگرام کو. تو یہ ہے ہمارا آج کا پروگرام. امید ہے اس کا میں آپ کو رزلٹ بھی دکھاتا ہوں. یہاں پہ ہمارے پاس میں رن کرتا ہوں اس کو، تو میرے پاس یہ 3 رزلٹ آ رہے ہیں. یہ پہلا رزلٹ جو یہ پہلے فنکشن کا آ رہا ہے جس میں ہم نے ایڈیشن کیا تھا، دوسرے میں ہم نے سبٹریکشن کیا تھا، تیسرے میں ہم نے ملٹیپلیکیشن کیا تھا.